اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقصد الخامس، یہی ہے مقصد خامس شروع کرنا ہے۔ افعال الصلاۃ وما یتعلق بها، نماز کے افعال اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسائل۔ افعال الصلاۃ ذکر کریں گے، ان کے مسائل ذکر کریں گے۔ وافی ہے مباحث میں چند پہلی مباحث جو ہے اذان اور اقامت میں، اور پھر اذان اور اقامت میں چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں ذکر کر رہے ہیں کہ کہاں اذان اور اقامت مستحب ہے اور کہاں مشروع ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، یہ لکھیں گے۔ پھر ذکر کریں گے کہ کہاں ساکت ہو جاتی ہے، اور جب ساکت ہو گئی ہے تو ساکت ہونے کے باوجود کیا اذان اور اقامت کہی جا سکتی ہے؟ اگر کہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ گناہ ہوگا کہنے سے یا کہنا جائز ہوگا؟ ساکت علی ناو العظیمہ ہوتی ہے یا علی ناو الرخصہ ہوتی ہے؟ ایک دفعہ علی ناو العظیمہ ہو تو پھر اس کا کہنا جائز ہی نہیں ہوتا، حکم آ جاتا ہے کہ ساکت کرو، اور ایک دفعہ علی ناو الرخصہ کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ نہ کہیں تو کہہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عظیمہ اور رخصت عظیمہ کا مطلب ہے کہ یعنی ساکت ہونا، اس کا ساکت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ واجب ہو جاتا ہے، اس مطلب یہ کہ اگر کہی نہ تو گناہ گار ہوگا۔ اگر اذان اور اقامت اس نیت سے کہی کہ یہ ابھی بھی مستحب ہے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اور عظیمہ اور رخصت میں یہ ہے کہ اگر استحباب کی نیت سے انجام دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو یہ اس فصل میں یہی باتیں ہوں گی کہ کہاں ساکت ہے، کہاں ساکت نہیں ہے۔ ساکت ہے تو علی ناو العظیمہ ہے یا علی ناو رخصہ ہے، یہ والی بات ہے۔ تو کہا یستحب الاذان والاقامہ فی الفرائض الیومیہ، اذان و قضان، اذان اور اقامت فرائض یومیہ میں مستحب ہے۔ ادا شکل میں آپ نمازیں پڑھ رہے ہوں، قضا شکل میں نمازیں پڑھ رہے ہوں، اذان اور اقامت مستحب ہے۔ قضا نماز میں بھی، فرائض یومیہ میں ہو، حاضران اور سفران، حاضر ہیں آپ یا مسافر ہیں آپ، فی صحت والمرض للجامع والمفرد، منفرد جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، اکیلے پڑھ رہے ہوں نماز، راجلان کان امراتان، مرد عورت دونوں پہ اذان و اقامت مستحب ہے، لیکن تعلق اذان و اقامت کا فرائض یومیہ کے ساتھ ہے۔ صبح، ظہرین، عشاءین، جمعہ یومیہ میں داخل کیا تھا اس کے لیے۔ وَيَتَعَقَّدَانِ فِي الْأَدَائِيَّةِ مِنْهَا، جو ادا نماز ہوگی اس میں ان کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ وفی خصوص المغرب والغدات، خاص طور پر مغرب میں اور صبح کی نماز میں اس کی تاکید ہے۔ کما یتعقدان للرجال، جس طرح کہ ان کی مردوں کے لیے زیادہ تاکید ہے۔ واشدہما تاکیدا لہم الاقامہ، اور اقامت کی مردوں کے لیے اور زیادہ تاکید ہے، اذان سے بھی زیادہ اقامت کی تاکید ہے۔ بلاوت استحبابا لہم الاتیان بہا، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو انجام دیں۔ اب آپ کہیں گے مستحب تو ہے تو احتیاط مستحب یہاں اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہاں تھوڑا سا ذہن میں یہ احتمال آ رہا ہے کہ اذان اپنی اقامت مردوں پر واجب نہ ہو، کہیں اقامت ہو سکتا ہے کہ مردوں پر واجب ہو، یہ احتمال آ رہا ہے، تو اس لیے احتیاط مستحب لگائی ہے، ورنہ مستحب تو کہہ دیا ہے اس کو۔ احتیاط مستحب اس لیے لگائی ہے کہ بہتر ہے کہ اس کو ترک نہ کریں، کیونکہ اس کے بارے میں شبہۃ الوجوب ہے، وجوب کا شبہ ہے، وجوب کا احتمال ہے۔ اچھا، خواتین پر اس طرح تاکید نہیں ہے جس طرح مردوں پر ہے، مستحب ہے ان کے لیے لیکن ایسی تاکید نہیں ہے۔ ولا یتعقدان بنسبۃ الی النساء، خواتین کی نسبت تاکید نہیں ہے۔ ولا یشرع الاذان ولا الاقامہ فی النوافل، نوافل میں اذان اور اقامت مشروع ہی نہیں ہے، اگر کسی نے کہی تو گناہ گار ہوگا۔ نوافل میں اذان اور اقامت اگر کسی نے کہی تو گناہ گار ہوگا۔ ولا فی الفرائض غیر الیومیہ، فرائض جو غیر یومیہ ہیں ان میں بھی اذان اور اقامت مشروع نہیں ہے۔ اچھا، تو لہذا علیکم السلام،
تو خلاصہ یہ ہے اس ابتدا پہلے مسئلے کا کہ اذان اور اقامت صرف یومیہ نمازوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور کسی نماز کے ساتھ اذان اقامت کا تعلق نہیں ہے۔ جمعہ یومیہ میں داخل کیا تھا، 5 نمازیں جو یومیہ ہیں، اور کہیں اذان اقامت نہیں کہنی۔ اذان اور اقامت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان ساکت ہو جاتی ہے دوسری نماز سے، جب آپ جم کر کے پڑھ رہے ہوں، ظہر اور عصر جم کر کے پڑھ رہے ہیں تو اذان ساکت ہے، مغرب اور عشاء جم کر کے پڑھ رہے ہیں، اذان ساکت ہے۔ یہ جم کرنا کبھی مستحب ہو جاتا ہے، جیسے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کا جم کرنا مستحب ہے، اور مزدلفہ میں عرفات سے جیسے نکلتے ہیں نا آگے مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ سے جیسے نکلتے ہیں آگے منا آتا ہے، منا سے پھر ادھر آ جاتے ہیں مسجد الحرام کی طرف، کعبہ کے طواف کی طرف اور سعی کی طرف۔ تو عرفات میں جم مستحب ہے، تو وہاں اذان ساکت اور اقامت کہنی ہوگی عصر کے لیے، ظہر کے لیے اذان کہہ چکا ہے نا، اور مزدلفہ میں مغرب کے لیے اذان اور اقامت کہے گا، اور عشاء کے لیے صرف اقامت کہے گا، ساکت ہے۔ یہاں تو جم مستحب تھا، یہاں کے علاوہ ادھر نجف میں جم مستحب تو نہیں ہے، تو یہاں کیا ساکت ہو جائے گی اذان دوسری نماز سے، جب پہلی کے لیے کہی ہے اقامت کہی ہے، پھر عشاء کے لیے صرف اقامت کہنی ہوگی، یا اذان کہہ سکتے ہیں، کہا اس سے بھی اذان ساکت ہے۔ اگر کوئی کہنا چاہے تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نہ کہی جائے، جب ہم نے احتیاط واجب یہ ہے کہ نہ کہی جائے۔ اب جو بھی کہنا چاہتا ہے نا تو وہ یا تو نہ کہے، کہنا چاہتا ہے تو پھر رجاء مطلوبیات کی نیت سے کہے، مستحب ہونے کی نیت سے نہ کہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر ساکت ہے نا، کہ اب کہیں تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کہا پتہ نہیں ہے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے کہو تو گناہ نہیں ہوگا، وہ کیا ہے؟ رجاء مطلوبیات کی۔ رجاء مطلوبیات کا معنی یہ ہے کہ شریعت کی طرف ہم نسبت نہیں دے رہے کہ اذان شریعت نے یہاں ہمیں کہی ہے، ہم یہ نسبت نہیں دے رہے۔ رجاء مطلوبیات کی نیت سے یہاں کہہ سکتے ہیں، وہاں عرفات اور مزدلفہ میں رجاء مطلوبیات کی نیت سے ہی نہیں کہہ سکتے، جب الا یہ کہ آپ ظہر اور عصر میں نوافل پڑھ کر فاصلہ دیں تو پھر کوئی رجاء مطلوبیات والی صورت بنے گی۔ کون نوافل پڑھتا ہے ظہر اور عصر کی؟ ہاں کون پڑھتا ہے؟ تو ظہر اور عصر فوراً پڑھ کے تو درمیان میں اذان اگر کہی تو یہ رجاء مطلوبیات سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہاں کچھ اجازت مل جائے گی رجاء مطلوبیات والی، جب نوافل کے ساتھ فاصلہ نہیں دیا ہے تو وہاں تو رجاء مطلوبیات والی اجازت ہی نہیں ملتی۔ یہ تسقط الاذان للصلاۃ الثانیہ، دوسری نماز سے اذان ساکت ہوگی۔ کون سی دوسری نماز؟ ایسے نہ ہونا کہ آپ نے ابھی عصر کی پڑھی اور اس کے فوراً بعد تو مغرب ہونے والی ہے، وہ آخر وقت آخری 4 رکعتوں جتنے وقت میں پڑھ رہا تھا، تو اس دوسری سے مراد مغرب نہیں ہے، بلکہ دوسری وہ المشترکتین فی الوقت، جو ایک وقت میں شریک ہوتی ہیں، یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، ان میں سے جو دوسری ہے اس سے اذان ساکت ہوگی۔ اذا جمع بینہما واذن للأولی، جب دونوں میں جمع کیا ہے نمازوں میں اور پہلی نماز کے لیے اس نے اذان کہی ہے۔ سواء کان الجمع مستحبا کما فی الظہرین یوم عرفہ، جمع مستحب ہو جیسے کہ ظہرین میں ہوتا ہے عرفہ، فی الوقت الاول، پہلے وقت میں، یعنی ظہر کے وقت میں آپ نے عصر بھی پڑھنی ہے، مستحب ہے آپ کے لیے، زوال جیسے ہو ظہر کی نماز پڑھ کے اس کے ساتھ عصر کی پڑھ دیں۔ والعشاء لیلۃ المزدلفہ فی الوقت الثانی، اور مزدلفہ کی رات جو ہوتی ہے نا عرفات سے شام جب ہو جاتی ہے نا تو اس وقت ہم نکلتے ہیں، اذانوں کے وقت نکل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے جو نکل رہے ہوتے ہیں تو پیدل آ رہے ہیں، آتے مزدلفہ پہنچے تو رات کو مثلا ہو جاتے ہیں 10، 9:30، 10 بجے پہنچ رہے ہیں۔ ہاں تو بڑی سپیڈ سے بھی آؤ تب بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے پیدل والے کو، بسوں والے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لگائیں کہ رش میں وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم وقت ثانی
جو دوسری نماز ہے نا عشاء، اس کے وقت میں یہاں مزدلفہ پہنچیں گے، چاہے جتنی سپیڈ بھی لگا لیں، تو اس کے وقت میں ہم نے مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی ہے۔ تو کہا یہ ہے فی الوقت ثانی سے مراد یہ ہے دوسری کا وقت، اور عرفات میں ظہر کے وقت میں ہم نے وہ پڑھنی تھی، اثر پڑھنی تھی۔ تو سواؤن کان الجم مستحبان، جم مستحب ہو تب بھی دوسری سے اذان ساکت ہے، اب لم یکن الجم مستحبان، یا جم مستحب نہ ہو، جیسے یہاں عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ ہر جگہ جم مستحب نہیں ہے۔ قضاء اذا جمع، اسی طرح اذا جمع بین قضاء الفوائد فی مجلس واحد، فوت شدہ نمازوں کی قضاء پڑھ رہا ہے ایک ہی مجلس میں، شروع جو ہوا صبح ظہر عصر مغرب عشاء، ایک ہی لائن میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہے قضاء، تو اس نے صبح کی نماز کے لیے اذان کہی ہے تو باقیوں سے اذان ساکت ہے، اقامت کہتا جائے باقیوں کی۔ جیسے سید کے مکتب سے نمازیں اجارے والی لوگ، تو وہ کہتے ہیں پہلی نماز کے لیے اذان اور باقی کے لیے اقامت، اس طرح۔ وَقَضَى إِذَا جَمَعَ بَيْنَ قَضَاءِ الْفَوَائِدِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْأَذَانُ مِمَّا عَدَا الْأُولَىٰ، پہلی کے علاوہ سے اذان ساکت ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی اذان دینا چاہتا ہے، کہا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مشروع ہونے کی نیت سے اذان نہ دی جائے۔ اگر کوئی دینا بھی چاہتا ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ شریعت کی طرف نسبت دے کر اذان نہ دیں کہ آپ کہیں جی شریعت نے مجھے اس طرح کہا ہے، شریعت نے اس طرح نہیں کہا ہے، آپ اذان احتیاط واجب ہے کہ نہ دیں، شریعت کی طرف نسبت دے کر نہ کہیں۔ اچھا، بلکہ کہہ رہے ہیں اگر وہاں ہو نا مزدلفہ اور عرفات میں، تو وہاں رجاء مطلوبیات کی نیت سے بھی نہ کہو جب نوافل کے ساتھ فاصلہ نہیں دیا ہے، تو اگر نوافل کے ساتھ فاصلہ دے دیا ہے تو وہاں رجاء مطلوبیات کی نیت سے کہہ سکتا ہے، اور یہاں بھی کہہ سکتا ہے رجاء مطلوبیات کی۔ لیکن ہمارے پاکستان میں دوسری صاحب کیا دونوں نمازیں کے لیے اذان ہے، آپ کیا ہوگی؟ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے، یہاں دے نہیں دیتے، مسجد ہندی میں روزانہ نہیں دیتے، عصر کے لیے بھی دیتے ہیں اور عشاء کے لیے بھی دیتے ہیں، ادھر بھی دیتے ہیں، خضرا میں بھی عشاء کے لیے دے دیتے ہیں، اذان دیتا ہے کہ پتہ نہیں، بہرحال یہاں دیتے ہیں تو ہاں دیتے ہیں، تو اس کا ان کو مسئلے کا بتایا ہوگا مؤذن لوگوں کو کہ رجاء کی نیت سے دی کرو۔ ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے، ادھر پنجاب جاؤ تو بالکل ہے ہی نہیں، دوسری نماز کے لیے اذان بالکل ہے ہی نہیں، دی تو وہ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے، حیران ہو جائیں گے لوگ کہ بھئی جام کر کے پڑھ رہے ہیں، وہ کبھی اذان نہیں دی، آج کیوں دے رہا ہے، وہ اس طرح کہیں گے۔ جو لہذا فلا یترک الاحتیاط فی الجمی بترک الاذان بداعی المشروعیہ، مشروع ہونے کے نیت سے اذان کو انجام نہیں دینا چاہیے احتیاط واجب بنا پر، بلکہ لا ينبغي الاتيان به فی الموردین الاولین، پہلے 2 مورد جہاں جم مستحب تھا مزدلفہ اور عرفات، وہاں تو انجام نہیں دینی چاہیے مطلقاً، مشروعیت کی نیت ہو مشروعیت کی نیت نہ ہو، ولا رجان بھی نہ دیں، ما عدم الفاصل بصلاۃ اخری ولا سیما النافلہ، کسی اور نماز خصوصاً نافلہ کے ساتھ فاصلہ نہیں دیا ہے تو رجان بھی نہ دی جائے۔ یہاں جو ہے احتیاط واجب بنا پر جہاں منع کر رہے ہیں عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ سے، تو احتیاط واجب والا منع ہے نا، تو رجان انسان دے سکتا ہے۔ احتیاط واجب والا منع کیا ہے کب؟ بداعی المشروعیہ، مشروعیت کی نیت سے احتیاط واجب یہ کہ نہ دی، اگر مشروعیت کی نیت نہ ہو تو پھر احتیاط واجب نہیں ہے، تو رجا ہو، مشروعیت کی نیت نہ ہو یعنی رجاء مطلوبیت ہو، تو رجاء مطلوبیت میں آپ اذان دے سکتے ہیں۔ تو اب یہ مؤذن جو دے رہے ہیں ظہر اور عصر کے درمیان اگر اذان دیتے ہیں اور نوافل نہیں پڑھتے، رجاء مطلوبیت کے لیے۔ اچھا، یہ تھی اذان ساکت ہو جاتی ہے دوسری نماز سے، کبھی اذان اور اقامت دونوں بھی ساکت ہو جاتے ہیں، وہ کا 3 موارد ہیں جہاں اذان اور اقامت دونوں ساکت ہو جاتے ہیں۔ کب؟ پہلا مورد آسان ہے، روزانہ انجام دیتے ہیں کہ اذان کہی گئی ہے، اقامت کہی گئی ہے جماعت کے لیے،
اور ہم آئے ہیں جماعت میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے اذان اور اقامت دونوں ساکت ہیں، ہم جماعت میں داخل ہو رہے ہیں۔ دوسرا کہ مسجد میں داخل ہوا ہے جہاں پر جماعت تھی اور انہوں نے اذان اور اقامت کہی ہے، اب یہ مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے اور نئی جماعت کھڑی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اذان اور اقامت ساکت ہے، یا علیحدہ پڑھنا چاہتا ہے تو پھر علیحدہ والے سے ساکت ہے، لیکن انجام دینے کی اس کو کچھ اجازت ہے، آگے آ جائے گا۔ تو یہ دوسرا مورد ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس نے کسی اور کو اذان کہتے ہوئے سنا ہے، یہ اپنے گھر میں کھڑا ہے، اذان سپیکر پہ ہو رہی ہے، اس نے سنی ہے ساری، تو اس سے ساکت ہے۔ یا پڑوسی جو ہے وہ اونچی آواز میں اذان دے رہا ہے تو اس نے اپنے گھر میں سنی ہے تو اس سے ساکت ہو جائے گی۔ ہاں، وہ اونچی آواز سے اقامت کہہ رہا ہے تو اقامت بھی ساکت ہے، سن لیا نا اس نے، دونوں ساکت ہوں گے ان تین موارد میں۔ پہلا داخل فی الجماعہ، جماعت میں داخل ہو رہا ہے، وہ جماعت التی اذن لہا اقاموا، جس جماعت کے لیے اذان اور اقامت کہی گئی ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْمَعْ، اگرچہ اس نے نہیں سنی ہے، جماعت کھڑی تھی، من غیر فرق فی ذلک بین ان تکون الجماعۃ منعقدہ فعلا، جماعت منعقد ہو چکی ہے، مثلا قرات میں مشغول ہے، رکوع میں پہنچا ہوا ہے، او فی شرف الانعقاد، یا ابھی انعقاد کے کنارے پر ہے، ابھی بس پیش نماز اللہ اکبر کہنے والا ہے، اذان اقامت ہو چکی ہے، تو آپ پر اذان اقامت ساکت۔ کما لا فرق فی سورہ ثانیہ، دوسری صورت جو ہم نے کہی ہے کہ بس قائم ہونے ہی والی ہے، بین یکون داخل ہوا الامام او الماموم، اذان اور اقامت کہی جا چکی ہے اور امام آ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اذان بھی انہوں نے کہہ دیا اور اقامت بھی اس نے دیکھ لیا ہے کہ ابھی اقامت والے نے ختم کیا اقامت، تو یہ آئے اور آگے سیدھا چلا جائے اور جماعت کھڑی کر دے۔ تو جب شرف الانعقاد میں ہو تو کوئی فرق نہیں ہے، امام آ رہا ہے نیا یا ماموم، اور جب منعقد ہو چکی ہے پھر تو ماموم ہی آ رہا ہے نا، امام تو آگے کیے ہوئے ہیں شروع۔ بہرحال جہاں اذان اور اقامت ساکت ہے۔ الثانی، دوسرا جہاں اذان اور اقامت ساکت ہے کہ مسجد میں جماعت ہوئی ہے، ایک دفعہ کسی میدان میں ہوئی ہے تو پھر ساکت نہیں ہے، مسجد میں جماعت ہوئی ہے، ہاں آپ آئے ہیں تو آپ سے، ہاں مسجد میں جماعت ہوئی ہے، وہ پہلی تو تھی نا آپ جماعت میں ہی داخل ہو رہے ہیں، آپ داخل ہو رہے ہیں جماعت میں تو نہیں ہے۔ دوسری ہے کہ ایک جماعت مسجد میں ہو چکی ہے مکمل ختم، اب آپ آگے نئی جماعت کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، صفیں نہیں ٹوٹی ہیں، تو آپ نئی جماعت کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں تو اذان اور اقامت آپ سے ساکت ہے۔ یہ ہے مسجد میں۔ اگر میدان میں پڑھ رہے تھے کہیں تو پھر ان کی جماعت ابھی ختم ہوئی ہے، چاہے صفیں باقی بھی ہیں، آپ سے اذان اور اقامت ساکت نہیں ہے۔ یہ والا ہے۔ دوسری صورت میں بات ہی مسجد والی جماعت کی ہے، اس کو ایک اہمیت دی جاتی ہے کہ جو پیش نماز مسجد کا ہے اور مسجد کی جو روٹین والی جو جماعت ہوتی ہے روزانہ، اس کو اہمیت دیتے ہوئے، آپ کی اس کو عزت دیتے ہوئے، اس کی تکریم کے لیے آپ سے اذان اور اقامت ساکت، چپ کر کے پیچھے بس اپنی جماعت پڑھو اور جاؤ، یہ معنی ہے۔ اذان اور اقامتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثانی، پیش نماز کے پاس جس گاؤں کا پیش نماز ہے اس کی وہ زعیم تو ہے نا، لیڈر تو ہے نا، تو اس کی لیڈری باقی رکھنا چاہتی ہے شریعت، قائد ہے۔ ہمارے یہاں تو بیچارہ وہ سب سے، ہاں ہمارے یہاں تو وہ سب سے بندہ جو ہے نا گرا ہوا ہوتا ہے، کیسے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے پاکستان میں، ہمارے مساجد میں۔ آپ ہمارے یہاں کہتے ہیں میں بلتستان چلا جاتا ہوں، گلگت، وہاں تو ہے، وہاں بڑی تو وہاں میں نہ جاؤں، یعنی میں رہوں ادھر کہیں پنجاب کے ڈیرہ غازی خان میں یا سندھ میں، یہاں اتنی نہیں ہے اہمیت۔ پنجاب کا وہ علاقہ جو سندھ کے ساتھ مل رہا ہے نا، وہاں پیش نماز رل جاتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کا وہ علاقہ جو ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ ملتا ہے، بکھر کے ساتھ ملتا ہے، وہاں اتنا مسئلہ نہیں ہے، آگے ہوتے جاؤ گے اور کام خراب ہوتا جائے گا۔ سندھ کی طرف اتنا بڑا ضلع ہے۔
تو نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور ایک لحاظ سے ایک بات بتاؤں، ہم نے مدارس نے پہ نماز جو تیار کیے ہیں نا، ان کو بھی تو اتنا کوئی آتا جاتا نہیں ہے نا، علمی لحاظ سے وہ بھی پھول ہیں، ہاں، اخلاقی لحاظ سے تو ان کی کوئی تربیت کی ہی نہیں ہے مدرسے نے۔ مدرسہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے کام پڑھانا ہے، دیندار بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ پڑھاؤ، روزگار ڈھونڈ دو، پیش نمازی روزگار بنائیے پہلے تو مدرسے نے مبلغ بنا ہی نہیں ہے، اس کو بے روزگاری سے نکال کر روزگار دینا چاہے۔ مدرسہ ہی پہلے اس کو جو ہے نا وہ اور جہت دے رہا ہو تو آگے کیا اس کو عزت ملے گی؟ تو عزت مدرسے نے نہیں دی ہے، تربیت نہیں ہوئی ہے، پڑھائی نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس کو نہ مسائل سے اتنی واقفیت ہے اور نہ ہی اس کی تربیت ہوئی ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، مار جائے شیر بن کے رہے، مار جائے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو اس کی عزت ہوتی ہے۔ جس کو آپ نے سکھایا ہی ہاتھ پھیلانا ہو، اس کی آپ کہیں معاشرہ عزت کرے، ایسے تو نہیں ہوتی۔ صحیح تربیت والا شخص صحیح پڑھا لکھا اگر جائے تو وہ اسی علاقے میں انقلاب پیدا کرے، اسی علاقے میں۔ وہی جن کی جو ہے نا وہ کسی کو جو ہے نا کوئی چیز نہیں سمجھتے لیکن اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، جاہل ہیں، عالم کے سامنے جھکیں گے اگر عالم ہو تو۔ اتنا بھی کساوت قلب ہمارے پاکستان میں نہیں ہے کہ جاہل جو ہے وہ اتنا اکڑ میں ہو، یہاں ہیں یہ چیزیں، عرب میں یہ چیز ہے، ہمارے ہاں نرم مٹی ہے، وہاں کساوت قلب اتنی نہیں ہے، وہاں اس کو وہ کیا کہا تھا علامہ اقبال میں، ذرا نم ہو تو یہ بڑی زرخیز ہے، ساکی نہیں ملے ہے، اس کو علامہ اقبال کہہ رہا تھا نا کہ ساکی صاحب تھوڑا نام ہو تو بڑی سرخیز مٹی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ملے نہیں ہے، باقی نہیں ہے۔ پہلے سے ہی یہ علاقہ جو ہے نا کوئی نبی نظر آتا ہے یا کوئی امام گیا ہو یا تو وہ خود بخود ساتھ شامل ہوتے گئے ہیں، نرم دل ہیں، ہندوستان نرم دل، نرم دل۔ ہاں ادھر اوپر چڑھتے جاؤ گے وزیرستان کی طرف اور افغانستان کی طرف تو یہ پشتو ہے، پھر یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ باقی آپ چلے جاؤ بنگلہ دیش تک چلے جاؤ، یہیں سے شروع ہو نا سندھ سے اور بنگلہ دیش تک جاؤ، بڑی نرم مٹی ہے۔ بنگلہ دیش سے آگے چلے جاؤ، مالدیپ چلے جاؤ، ساتھ وہ کیا ہے بھوٹان چلے جاؤ، ساتھ سری لنکا، ایک ہی حساب ہے سب۔ سری لنکا میں جو انہوں نے نبی آدم کی قبر جو بنائی، قبر نہیں بنائی، وہ کہتے ہیں پاؤں جہاں پہلے رکھا تھا وہ یہی سری لنکا ہے۔ ہاں غلط قبر نہیں ہے، ہم نے جو ان کا معلوم ہے وہ کہتے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہلے نازل ہوئے، مسلمانوں میں سب میں یہ عقیدہ ہے، شیعہ سنی سب، کہ آدم یہاں نازل ہوئے، اور پھر ادھر آگے ملاقات ہوئی مکہ میں، جی جبل رحمت، اور جناب ہوا شاید ادھر افریقہ میں نہیں اتری تو ایک دوسرے کو پتہ نہیں ڈھونڈا کیسے ہے۔ سارے حیوان درندے ہی تھے، پتہ نہیں بچے کیسے آئے، بھیڑیوں سے، شیروں سے۔ جبل رحمت جو ہے نا جہاں جناب آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے اور رحمت خداوند عالم نازل ہو رہی ہے، وہ والا پہاڑ دوسرے پہاڑوں سے مختلف ہے، اس طرح نہیں ہے جیسے ارد گرد والے پہاڑ ہیں، وہاں پر لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں شادی کی، کیونکہ یہیں تو جناب آدم اور جناب ہوا کو اللہ نے اکٹھا کیا، اسی منطقے میں، شاید اسی پہاڑ کے پاس۔ اچھا ثانی کہاں تھے ہم؟ الداخل المسجد قبل تفرق الجماع، جماعت کے جدا ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہوا ہے، ما انتہاء من الصلاۃ، وہ نماز ختم کر چکے ہیں تاکہ بعد میں مصروف ہیں، فإنه إذا أراد الصلاۃ منفردا، اگر اکیلی نماز پڑھنی ہے
تو لم یتعقل لہ الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت اس کے لیے تاکید نہیں ہے، دے سکتا ہے۔ بل الاوذ الاولیٰ ان لا یاتی بالاذان الا سرًا، اذان کو اگر دینا بھی چاہتا ہے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ چھپ چھپا کے اذان دے۔ اما اذا ارادہ اقامت جماعت، یہاں سے باتیں شروع، منفرد جو ہے نا اس کو یہاں اجازت پھر بھی کچھ ہے کہ آپ اذان اقامت انجام دے سکتے ہیں۔ جماعت اگر کھڑی کرنا چاہتا ہے تو کہا فیسکتان عنہ علی وجہ العزیمہ، عزیمت کے طور پر ساکت ہیں کہ کہے گا تو گناہ گار بھی اوپر سے ہوگا، لیکن یہ عزیمتاً ساکت ہونے کی چاند شرائط ہیں، یہ والی پوری ہوں تو پھر عزیمتاً ساکت ہے۔ وَيُشْتَرَطْ فِي السُّكُوتِ، پہلی تو شرط یہ ہے وحدۃ المکان و عرفاً، اگر انہوں نے نیچے والے پورشن میں پڑھیا اور ہم اوپر والے میں پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، ادھر صفیں ابھی نہیں ٹوٹی ہیں، وہ والی بات یاد رہے، ہم اوپر والے پورشن میں پڑھ رہے ہیں تو پھر عزیمتاً ساکت نہیں ہے۔ تو عزیمتاً ساکت ہونے کی بات یہ ہے کہ مکان بھی ایک ہو۔ فما کون احداہما فی عرض المسجد والاخری علی سطح یشکل السکوت، تو یہاں سکوت کا مشکل ہے، لہذا اگر کوئی اوپر دے تو یہ کوئی عزیمت کی مخالفت نہیں کیا۔ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَن تَكُونَ الْجَمَاعَةُ السَّابِقَةُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی جگہ پڑھ رہے ہیں تب ساکت ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ پہلی جماعت کے لیے اذان اور اقامت ہوئی ہو، اگر انہوں نے اذان اقامت نہ کیا ایسے شروع ہو گئے ہیں تو پھر ان کے لیے عزیمت نہیں ہے۔ یہ دو شرطیں۔ فَلَوْ كَانُوا تَارِكِينَ لَهُمَا، اگر انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی، کیوں بھائی انہوں نے کیوں چھوڑی تھی؟ لِاجْتِزَاءٍ بِأَذَان جَمَاعَةٍ سَابِقَةٍ عَلَیہَا، ایک اور جماعت پہلے ہوئی تھی اسی پر بھروسہ کرتے انہوں نے اذان اقامت چھوڑ دی تھی، و اقامت یا ان کی اقامت پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو فلا سکوت، اب اس تیسری جماعت سے اذان اور اقامت ساکت نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ ہے ساکت ہونے کی کہ جو پہلے پڑھ چکے ہیں نا جماعت اور ابھی وہ تعقیبات میں ہیں، ان کی جماعت صحیح بھی ہو، اگر ان کی جماعت ہی باطل ہو تو پھر تو جماعت ہوئی نہیں ہے، تو اب آپ کے اوپر سے اذان اقامت ساکت نہیں۔ ان تکون جماعتم سیئہ فلو کان الامام فاسقا ما علم المامومین بہ، امام فاسق اور مامومین کو بھی پتہ ہے کہ فاسق ہے تو فلا یسکتان، یہاں تو جماعت ہوئی ہی نہیں ہے، جماعت ہوئی ہی نہیں ہے، تو لہذا اگر مامومین کو علم نہ ہوتا نا تو پھر کوئی صورت بن جاتی، مامومین کو علم ہے کہ فاسق ہے پھر تو جماعت کا ہوئی نہیں ہے، جماعت کی نیت مامومین نے کرنی ہوتی ہے، اگر امام نیت نہ کرے نا جماعت کی جمعہ نماز کے علاوہ، ایسے جماعت کی نیت نہ کرے، مامومین نے کر لیا پھر بھی جماعت ہو جاتی ہے، جمعہ میں امام کو بھی ساتھ نیت جماعت کی کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ جماعت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے نا جمعہ، باقی نمازیں تو ہو جاتی ہیں فرادہ، جمعہ فرادہ نہیں ہوتا، تو وہاں امام کو نیت کرنی پڑتی ہے، ان میں امام کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ امام اگر نیت نہ کرے جماعت کے ثواب نہیں، تو جماعت کی نیت نہ بھی کرے تب بھی جماعت تو ہو گئی ہے، جماعت ہو گئی خود جماعت کی نیت سے نماز نہیں پڑھا، ہاں اس نے فرادہ کی نیت سے پڑھے، پیچھے والے آتے گئے کھڑتے گئے اور پڑھتے گئے تو اب سب کی جماعت ہو گئی ہے، امام کی بھی جماعت ہو گئی ہے، امام کو بھی ثواب مل جائے گا کیونکہ اس پر نیت ضروری نہیں ہے، ان پر نیت ضروری ہوتی ہے جماعت کی، جمعے میں تو واجب ہے۔ ہاں وہ تو پھر ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ اچھا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یعتبر کان الصلاتین ادائیتین، دونوں نمازیں ادائی ہوں، پہلی جو انہوں نے پڑھی ہے وہ بھی ادا، ہم جو پڑھ رہے ہیں نئی جماعت کے ساتھ یہ بھی ادا، اگر پہلی جو ہے وہ ان کی ادا تھی اور ہم قضا پڑھنا چاہتے ہیں علیکم السلام، یا ان کی قضا تھی اور ہماری ادا ہے، فرق آ جائے تو پھر ساکت نہیں ہو، پھر ساکت نہیں، الا اذا کان داخل منفردا فانه یسکت عن الاذان خاصۃ ولو کان صلاۃ قضائیہ، ہاں داخل ہونے والا منفرد ہے، جماعت نہیں کھڑی ہو رہی اور آگے والوں نے ادا پڑھیا اور یہ قضا پڑھنا چاہتا ہے تو اس سے پھر اذان ساکت ہے، اذان ساکت ہے، جماعت والوں سے اذان اور اقامت دونوں ساکت ہیں اللہ کل حال۔ اور کہ پانچویں شرط یہ سکوت کی یہ ہے کہ جو نماز پہلی جماعت والے پڑھ چکے ہیں نا بعد والوں کی وہی نماز ہو، اگر وہ ابھی انہوں نے عصر ختم کی ہے اور اوپر سے مغرب کا ٹائم ہو گیا اور ہم مغرب کی جماعت کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سے اذان و اقامت ساکت نہیں ہوں گے، ہم وہی نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ساکت ہے۔ وَيُعْتَبَرْ كَوْنُ الصَّلَاتَيْنِ أَدَائِيَّتَيْنِ،
نمازیں ادائی ہوں الا اذا کانت عفوا کہاں تھے وزوتبر ایضاً اشتراکہما فی الوقت وقت ایک ہو دونوں کا بمعنی عدم تمایز الوقتین وقت مختلف نہ ہوں فلو کانت السابقہ عصرا واراد داخل ان یصلی المغرب پہلے والی اثر تھی اور وہ ابھی تسبیح اور تعقیبات میں مصروف ہیں اور اوپر سے مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے تو اب پیچھے والی جماعت جو نئی کھڑی ہونا چاہتی ہے مغرب کی تو ان سے اذان اور اقامت ساکت نہیں ہے فلا یسکت اب ساکت نہیں ہوگا وظاہر جواز الاتیان بہما فی جمیع صور برجاء المطلوب ہے جو 5 ہم نے صورتیں بیان کی ہیں یہ ساری شرائط ہوں تو بھی رجاء مطلوبیات کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں وکذالک اذا کان المکان غیر المسجد اسی طرح اگر مکان مسجد کے علاوہ ہو تو آپ اذان اور اقامت دے سکتے ہیں رجاء مطلوبیات نہیں بلکہ استحباب کی نیت سے رجاء مطلوبیات کی نیت سے تو یہاں دے سکتے ہیں نا مسجد میں مسجد کے علاوہ میں تو آپ اذان اور اقامت دے سکتے ہیں تو یہ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ شروع میں مسجد والی شرط لگائی تھی تیسرا مورد جہاں ساکت ہے کہا کسی اور نے اذان اور اقامت کہی اور آپ نے سنی ہے تو آپ سے بھی ساکت ہے اذا سامع شخصا آخر یؤذن و یقیم للصلاۃ ایک اور شخص جو ہے اذان اور اقامت نماز کے لیے کہہ رہا ہے بشرط ان لا یقع بین صلاۃ و بین ما سامع فاصل کثیر آپ کے سننے اور آپ کی نماز کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ نہ ہو تو آپ سے اذان اور اقامت ساکت جیسے حرم میں اذان ہو رہی ہے اسپیکر پہ آپ راستے میں آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں ساری سن لی ہے یہاں پہنچ کے اذان نہ کہو اقامت کہو اور نماز پڑھا ایک تو فاصلہ نہ ہو وہاں یسمع تمام الفصول ساری فصلیں آپ سنیں اگر جو فصل نہیں سن سکے تو وہ خود کہہ دیں مثلا آپ نے جب وہ پہنچا حی علی الصلاۃ پہ تو بجلی چلی گئی تو آپ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پھر آ گئی تو وہ تھا حی علی خیر العمل تو پھر سننا شروع کر دیں وما فرد نقصان یجوز له یتیم مناقصہ القائل نقصان ہو گیا ہے تو جو نقصان ہے اس کو یہ تمام پورا کر سکتا ہے لا فرق فیما ذکر بین ان یکون الآتی بہما اماما او ماموما او منفردا کوئی فرق نہیں ہے کہ انجام دینے والا اذان کو وہ امام ہو ماموم ہو منفرد ہو آپ سن رہے ہیں نا آپ کی اذان و اقامت ساکت ہے آپ نے امام جماعت سے سننی ہے یا ماموم جماعت یا کوئی نہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا ہی نہیں وہ اپنی اذان و اقامت اکیلے کی کہہ رہا تھا آپ نے سن لیا آپ سے ساکت ہے وقضى الحال فی سامع میں کہا یہی ہے کہ آپ جو سامع امام بننا چاہتے ہوں آپ ماموم بننا چاہتے ہوں آپ منفرد پڑھنا چاہتے ہوں سن لیا ہے تو ساکت الا انه لا يكتفى على العلاوة لزوما بسماع الامام وحده ہاں سارے جماعت کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا اور اذان صرف امام نے سننی ہے باقیوں نے نہیں سننی ہے اب آپ سب جماعت کے ساتھ پڑھیں اذان ہوئی ہے یہاں فقط باہر سے جو آ رہے ہیں ان تک آج سپیکر ہی نہیں تھا آواز ہی نہیں گئی حرم میں اذان ہی نہیں آئی پوری اذان امام نے سنی ہے یا امام نے کہی ہے کسی نے بھی نہیں سنی ہے تو اب کیا جماعت جو کھڑی ہوگی اس سے اذان ساکت ہے کا احتیاط لازم بنا پر اب اس اذان پر اکتفا نہ کیا جائے اگر کرنا چاہیں تو یعنی اور اذان نہ کہیں تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے اذان مستحب ہوتی ہے تو یعنی اور پھر کہہ سکتے ہیں الا انه لا يكتفى على علاوة الزمن بسماع الامام وحده او المامومین وحدهم في الصلاة جماعت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس وقت ساکت ہوگی جب امام ماموم سب سنیں اگر صرف امام نے سنی یا مامومین نے نہیں سنی تو پھر جماعت سے ساکت نہیں ہوگی یا مامومین نے سنی یا امام نے سنی تو پھر جماعت ساکت نہیں ہوگی لہذا جماعت سے ساکت کرنی ہے سن کے تو سب سنیں امام اور ماموم سب سنیں الفاصل الثانی فصول الاذان 18 اذان کی 18 فصلیں آئیں 4 دفعہ اللہ اکبر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ حی علی الصلاۃ 2 دفعہ حی علی الفلاح 2 دفعہ حی علی خیر العمل 2 دفعہ اللہ اکبر اور 2 دفعہ لا الہ الا اللہ 2 کہاں سے نکلے کہا کل فاصل مرتان ہر فاصل 2 دفعہ کہنی ہے
وہی 4 دفعہ تھا اللہ اکبر، اس کے بارے میں شروع میں کہہ دیا ہے 4 دفعہ۔ وَكَذَلِكَ الْإِقَامَہ، اقامہ میں بھی 2 ہیں، إِلَّا أَنَّ فصولها اجمع مثنا مثنا، اقامہ میں ساری فصول 2 دفعہ ہیں، إِلَّا التعلیل فی آخرہ فمرتان، لا الہ الا اللہ آخر میں 1 دفعہ۔ اچھا، وَيُزَادُ فِيهَا بعد حیالات 3 جو ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح اور حی علی خیر العمل، یہ 3 جو ہیں، ان کے بعد قبلہ تکبیر سے پہلے کا اقامت صلاح 2 دفعہ اقامت میں بڑھائی جائے گی، فتکون فصول 17، اس کی 17 ہوں گی، اس کی 18 ہوں گی۔ وشہادہ علی علیہ السلام بالولایات، مولا کی ولایت کی شہادت، اور امرات المومنین، امیر المومنین ہونے کی شہادت، یہ جو ہے کہ مکملہ للشہادت بالرسالہ، رسالت کی شہادت کیا یہ اکمال ہے، جس طرح رسالت کی شہادت کے بعد صلوات پڑھی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اسی طرح رسالت کی شہادت کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ اس کا اکمال ہے، لیکن اذان کی فاصل جز نہیں ہے۔ مستحبہ فی نفسہا، ذاتی طور پر مستحب ہے کہ کوئی بندہ علی 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 کرے، یہ مولا کا نام لے رہا ہے تو یہ ذاتی طور پر مستحب ہے، لیکن اذان کا جز نہیں ہے۔ وَإِلَّمْ تَكُنْ جُزْءًا مِنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، اذان اقامت کا جز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے جز ہونے پر، خود ذاتی طور پر اچھے الفاظ ہیں، مستحب ہیں۔ اذان کوئی کہہ رہا اور دوسروں سے باتیں بھی درمیان میں کر رہا ہے، موالات نہیں ٹوٹ رہی، تو اذان ہو جاتی ہے، کیا ہے، اور کام بھی کرتا رہا، ادھر ادھر بھی جا رہا ہے، کاموں میں اذان اس نے کہہ دیا تو ہو جاتی ہے۔ مولا کی شہادت ولایت دینے سے کوئی باطل نہیں ہو جائے گی، ہو جاتی ہے اذان، ذاتی طور پر یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، ثواب ہے اس کا، جز نہیں۔ وقضا صلاۃ علی محمد وعلی محمد عند ذکر اسمہ شریف، حضور کا نام جب آئے تو اس وقت صلوات پڑھنا، یہ بھی ذاتی طور پر مستحب ہے، جز نہیں ہے اذان و اقامت کا۔